الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات اور خواتین، GP3 اہل حدیث پریئر ہال جہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جانب سے ہفتہ واری جو اجتماع منعقد ہوا کرتا ہے، گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور اس ہفتہ واری اجتماع میں مختلف موضوعات پر مختلف مشائخ علماء حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج بتاریخ 24 اگست 2025 بروز اتوار اس ہفتہ واری درس میں مجھے بحیثیت مدرس حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ دروس جس کا انعقاد کیا جاتا ہے، دراصل یہ دعوت و تبلیغ کی ایک کڑی ہے۔ دعوت و تبلیغ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا اور فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ خیر کی دعوت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے خود اس خیر کی تشریح بھی فرما دی کہ خیر کیا ہر کوئی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کسی بھی عمل کو خیر تصور کر لے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس خیر کی تشریح بھی فرما دی اور فرمایا خیر یہ ہوگا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے، بھلی باتوں کا حکم دو گے، اور بھلی باتوں میں سب سے اہم ترین چیز بات جو ہے وہ ہے توحید کی دعوت۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کی دعوت یہی معروف ہے۔ اور تنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو منکرات سے روکو گے، اور منکرات میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے شرک، اس سے روکنا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا۔ ان تمام کاموں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یقیناً یہ جو ہفتہ واری دروس، ماہانہ دروس جو بھی منعقد ہوا کرتا ہے، یہ دراصل دعوت و تبلیغ کی ایک کڑی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اس عمل کو قبول فرما لے۔ آج کے اس درس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، غالباً آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہم انجام دیتے ہیں، ان نیک اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ کس کی روشنی میں؟ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات پڑھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ بھی ہوگا اور اس تعلق سے باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ امت مسلمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں مسلمانوں میں، تو مسلمانوں میں کئی ایک قسم کے مسلمان اور کئی ایک طبقہ کے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے دین سے دور ہے، دین سے بالکل دور ہے، شریعت سے بالکل دور ہے، نیک اعمال سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اس کی صبح اور شام بس یوں ہی گزر رہی ہے، صبح اٹھا، کھایا پیا، کاروبار کیا، دن گزارا، رات کو کھایا پیا، سو گیا، یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے ایسے ہی۔ اس کی زندگی میں دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ نماز روزے کا پابند نہیں ہے، وہ نیک اعمال اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا، اور یقیناً اس طبقہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، یقیناً اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ ایک طبقہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ ایسا جو دیندار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اعمال صالحہ کو انجام دے رہا ہے، قرآن و سنت کی پابندی کر رہا ہے، اور اپنا تعلق دین سے، شریعت سے، توحید سے، سنت سے اپنے آپ کو لگا کر کے رکھا ہے۔ جو جن اعمال کا مکلف اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان اعمال کو بجا لا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی امید بھی لگا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی نیکیوں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ لوگ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال میں اعمال کا ذخیرہ موجود ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اپنے عملوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ لوگ، ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر کے۔ دو طبقہ ہو گیا، ایک بدعملوں کا طبقہ، بددینوں کا طبقہ، اور دوسرا جو دیندار ہے، ایک بددین کا طبقہ، دوسرا دیندار کا طبقہ۔ یہ دو طبقہ ہو۔ ایک طبقہ اور ہے، وہ طبقہ ایسا ہے، بددین تو نہیں ہے، وہ نیکیوں سے دور تو نہیں ہے، نیکیاں ان کی زندگی میں بھری ہوئی ہے، بہت نیکی کر رہا ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حج کا پابند ہے، صدقات کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، خیرات کا پابند ہے، بہت نیکیوں کی زندگی میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور یہ حد درجہ افسوس کی بات ہے۔ ایک وہ طبقہ جو بددین ہے، اس سے زیادہ افسوس جو ہے اس طبقے کے اوپر ہے جو زندگی میں محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہو رہے۔ یہ کون طبقہ ہے؟ انشاءاللہ تعالی اسی طبقہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، سورہ کہف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ آخری رکوع جب پڑھیں گے سورہ کہف کی تو آخری رکوع میں یہ آیت آئے گی،
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اعمال کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے خسارہ میں کون لوگ ہیں؟ عمل کرنے کے اعتبار سے، بدعملی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدنصیب آدمی کون ہوگا، خسارہ میں کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے ساری زندگی اسی تگ و دو میں، اسی کوشش میں گزار دی اور یہ سوچتا رہا کہ ہم تو اعمال کا ذخیرہ اللہ کے پاس بھیجتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ اعمال کا ذخیرہ اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے اذکار اور وظائف کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، کتنی تسبیحات تحلیلات ہم پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے طریقے کی نمازیں ہم نے یاد کر لی اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے، سجدے کرتے کرتے پیشانی میں گھٹے پڑ گئے، اتنی نمازیں پڑھی، لیکن وہ نمازیں ان نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرما رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ تو آج کے خطاب کا جو مقصد ہے، جو بنیادی بات جو ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نیک اعمال انجام دے رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، نیک اعمال انسان کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے لازمی ہے۔ بغیر نیکی کا تصور ہی نہیں ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لازمی ہے کہ وہ نیک اعمال کو انجام دے، اور نیک اعمال کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی قرآن کریم کے اندر، بڑی بشارت ملی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعصر، سورۃ العصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی یا نماز عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ تو یہ اعمال صالحہ، یہ نیکیوں کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نیک اعمال انجام بھی دیں اور ہماری نیکیاں قبول بھی نہ ہو، یہ تو افسوس کی بات ہے نا۔ تو آئیے مختصر سے وقت میں آج ہم کچھ ایسی باتوں پر غور کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا، یا فرما رہا ہے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے اور ہمارے ہاتھوں میں جو اعمال نامہ پیش ہوگا اور جو سوچ اور فکر لے کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، ہمارے اعمال نامہ تو نیکیوں سے بھری پڑی ہوئی ہوگی، پتہ چلے گا کہ وہ خالی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی عمل، نمبر ایک، سب سے پہلی بات کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے، اول ترین شرط جو ہے وہ ہے ایمان۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رائی کے دانہ کے برابر بھی جو آپ عمل کریں گے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا، اگر ایمان ہے تو۔ ایمان اگر نہیں ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے ایمانوں کی کسی عمل کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، وہاں ایمان کا شرط لگایا اللہ رب العالمین۔ پڑھیں قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دیتا ہے، وہ مردوں میں سے، وہ عورتوں میں سے کوئی بھی ہو،
جو کوئی بھی عمل صالحہ کو انجام دیتا ہے، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایمان والا ہو۔ ایمان اس کے پاس اگر ہے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بہترین بنا دیتا ہے، پاکیزہ زندگی عطا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک جو لوگ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، وعملوا الصالحات، اور جو اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور پوری دنیا کی محبت ان کے دل میں، اللہ پوری دنیا کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرماتا ہے ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہے۔ کتنی بشارت ہے، کتنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے اللہ رب العالمین پر اور عمل صالحہ کو انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ ایمان ضروری ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کے پاس ایمان نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ایمان نہیں ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان آخر ہے کیا؟ اس کی ذرا سے ہم ایک تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام، ایسی مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے۔ ایمان کیا؟ ایمان کے بارے میں سوال کیا جبریل علیہ السلام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 باتوں کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لایا جائے، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے خیر و شر کے پر ایمان لایا جائے۔ ان 6 باتوں کا ذکر کیا، اور یہ ایمان کے 6 ارکان، یاد رکھیے گا، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اکثر لوگوں کو اسلام کے ارکان پتہ ہے، اگر پتہ کیا جائے، سوال کیا جائے اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو لوگ کہتے ہیں 5 ارکان ہیں، لیکن ایمان کے کتنے ارکان ہیں اکثر لوگ اس سے لا علم ہیں۔ یاد رکھیے گا ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جس طریقے کا ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود ہے اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی عمل صالح کو انجام دیتا ہے تب تو ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ بصورت دیگر اگر کوئی ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے، جو مطلوب ایمان اللہ رب العالمین کو ہے، اس جیسا ایمان اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین
کو ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی ضرورت و پرواہ اس کی نہیں ہے، ان کے عملوں کو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ایمان میں کوئی نقص ہے؟ ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے کیا؟ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان مطلوب اور مقصود ہے؟ یہ بات پر غور کرنے کی ہے۔ اب آئیے دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا ابھی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ایمان کیا واقعی اللہ رب العالمین پر ہے، کیا ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ ایک شعر میں سنا رہا ہوں، ایک شعر بہت مشہور ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ۔ اب اس شعر کا تھوڑا سا ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس پر ذرا جرح کرتے ہم ہیں، یہ شعر کی حقیقت کیا ہے اس کی۔ اب آئیے غور کرتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، ہے نا، تھا، شعر کے حصے کو یاد رکھیں گے، وہی جو مستوی عرش تھا، ہے نہیں، وہ تھا کبھی اللہ، کبھی وہ تھا اللہ، اب کہاں اللہ ہے؟ وہ پہلے وہ اللہ ہوا کرتا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، پہلے تھا وہ اللہ، اب نہیں اللہ ہے وہ۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو اللہ تھا، وہ عرش پر تھا، وہ اپنا مستوی تھا عرش کے اوپر میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، عرش خالی ہو گیا، اب عرش پر ہے ہی نہیں وہ، اب تو وہ مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر کے، عرش پر کوئی رہا ہی نہیں اب تو، وہ تو تھا پہلے اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جو پہلے اللہ تھا، خدا تھا، عرش پر مستوی بھی تھا وہ، ہے نا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہی اللہ، وہی خدا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے نازل ہو گیا، اب مدینے میں آئے، مدینے میں زندگی گزاری، ہے نا۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت پا چکے، قبر میں چلے جا چکے، سب ختم، اب اللہ رہا ہی نہیں، بچا ہی نہیں اللہ۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شعر کو پڑھنے والا کوئی ایک ہی آدمی تھا جو شاعر تھا، بس وہی؟ اس کے آگے پیچھے اس کے لڑ جھڑ کوئی نہیں تھے کیا؟ اس کے پہلے بھی بہت سارے ایسے بے ایمان اور اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے ایمان میں، اللہ رب العالمین جس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے اس کے تمام تقاضوں کو نہ پورا کرنے والا، اس شاعر سے پہلے بھی ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے گزری، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ دنیا میں آج بھی ہیں جو ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں اور بڑے فخر و غرور کے ساتھ ان اشعار کو گنگناتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا شعر پڑھنے والا آپ کو شرابی نہیں ملے گا، آپ کو جواری نہیں ملے گا، آپ کو بھانگ پی کے سونے والا نہیں ملے گا، آپ کو، ہے نا، زناکار نہیں ملے گا آپ کو، یہ جبہ والے ملیں گے، دستار والے ملیں گے، تہجد والے ملیں گے، عمرے والے ملیں گے، حج والے ملیں گے، تسبیح والے ملیں گے، تحلیل والے ملیں گے، نعرے تکبیر والے ملیں گے، اور ان کے ظاہری لباس اور وضاقتہ کو دیکھ کر آپ کو اپنا دین جو ہے نا آپ کو ہیچ نظر آئے گا کہ ہم تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی عبادتوں کو قبول کرے گا جو اللہ رب العالمین پر ایمان ہی تو نہیں رکھتا؟ بھئی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرنا کچھ نہیں ہے نا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں وہ؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ، ہے نا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دونوں کے لیے کافر ہونے کی گواہی دے دی،
لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم وقالت اليهود عزير ابن الله. اللہ رب العالمین نے دونوں کے بارے میں گواہی دے دی کہ دونوں کافر ہو گئے. تو یہ دونوں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دے تو کافر. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دے تو کافر. اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے اللہ ہے ہی نہیں سرے سے, وہ تو بیٹا بنایا, یہ نہیں کہا کہ وہی اللہ ہے. حالانکہ اس کے اندر یہ کچھ لوگ عقیدہ پایا جاتا ہے, ثالث و ثلاثہ اس طرح سے عقیدہ پایا جاتا ہے, لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب اللہ ہے ہی نہیں سرے سے, وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اب ایسے ایمان رکھنے والے کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو قبول کرے گا؟ میں نے کہا نا, ان کی پیشانیوں کو دیکھیں گے تو گھٹے نظر آئیں گے. سجدوں کی نشانی سجدوں کی نشانی ان کی پیشانی سے ظاہر ہوگی آپ کو. یہ چلیں گے تو ان کی داڑھیوں سے وضو کے پانی ٹپکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. لیکن ایسے اعمال کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت ہے ایسے اعمال کی؟ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آپ لوگوں تک خبر نہیں پہنچی قیامت کی؟ غاشیہ قیامت کو کہتے ہیں. کیا غاشیہ کی خبر نہیں پہنچی آپ کو؟ قیامت کے دن کی خبر نہیں پہنچی؟ کون سی قیامت کا دن؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ, جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے, رسوا چہرے ہوں گے, رسوا چہرے ذلت لے کر کے آئیں گے. ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی, ان کے چہروں سے رسوائیاں ٹپک رہی ہوں گی. وہ ذلیل نظر آئیں گے, چہرے سیاہ نظر آئیں گے. کیوں ان کے چہرے سیاہ کیوں ہوں گے؟ کیوں وہ ذلیل ہوں گے؟ کیوں رسوا ہوں گے؟ اس لیے کہ عاملۃ ناصبہ. اللہ اکبر, عاملۃ ناصبہ, تھک گئے ہوں گے عمل کرتے کرتے, عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے وہ لوگ. بڑے وزنی عمل, رات بھر جاگ جاگ کر کے عمل کیا جا رہا ہے, رات بھر جاگ جاگ کر کے عمل, نہ جانے کتنے طریقے کے اذکار و وظائف, نہ جانے کتنے طریقے کی نمازیں, نہ جانے کتنے طریقے کے روزے, وہ راتوں کا قیام, وہ دن کو روزے, وہ عمرے, وہ حج, وہ صدقات, وہ خیرات, وہ ذکر اللہ. یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں بالکل ایسے تھے کہ عمل کرتے کرتے تھک گئے تھے. عاملۃ ناصبہ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ عاملۃ ناصبہ کے بعد کیا اللہ نے فرمایا؟ تصلی نارا حامیہ. کوئی کام نہیں آنے والا ہے, جہنم کے گڑھے میں جانے والے, جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اتنے عمل کرنے کے بعد کہ آدمی عمل کرتے کرتے تھک جائے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو برباد کر دے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو نا, اور اپنے عمل کو آگے بڑھا رہے ہو, آگے بھیج رہے ہو, یہ سوچ کر کے یہ میرے لیے توشہ آخرت ہے, یہ عمل میرے لیے توشہ آخرت ہے. اللہ فرماتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا کر کے اڑا دے گا ایسے عملوں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان شرط ہے, ایمان اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. ایک مثال میں نے دی آپ کو, ان تؤمن باللہ, ہے نا, اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان کے جو ارکان ہے کیا ہے؟ وملائکتہ. دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لایا جائے. فرشتوں پر ایمان لانے کا وہی تقاضا ہے, وہی ویسے ہی ایمان لا سکتے ہیں جیسا ایمان لانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے.
اللہ رب العالمین کی منشا کے خلاف آپ اپنے طریقے سے ایمان نہیں رکھ سکتے، نہ اللہ پر، نہ فرشتوں پر، نہ رسولوں پر، نہ کتابوں پر، نہ آخرت پر، نہ تقدیر پر۔ آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے منشا کے مطابق ایمان اگر رکھتے ہیں تب آپ کا ایمان مقبول ہے۔ فرشتوں پر بھی ویسا ایمان لانا ہوگا جیسا ایمان مطلوب ہے۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کام لے رہا ہے، کئی ایک فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی مسلمان فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ نکال لے کہ فرشتوں کو تصرفات اور اختیارات کا مالک تصور کر لے، فرشتوں کو یہ تصور کر لے کہ تصرفات اور اختیارات ان کے پاس میں ہیں، فرشتے بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے نا؟ تو کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو فرشتوں سے امیدیں لگاتا ہے؟ کبھی کسی کو سنا ہے آپ نے کہ فرشتوں سے مدد مانگتا ہے؟ وہ مانگتا ہے، کیسے مانگتا ہے؟ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، سمجھے؟ یہ تعویذات جو ہوتے ہیں نا، گنڈے تعویذ جو ہوتے ہیں نا، اس کو آپ اپنے بال بچوں کے گلے میں اور ہاتھ بازو پر اور کمر پر نہ جانے کہاں کہاں باندھ کے رکھتے ہیں۔ اور تعویذات کا ذکر تو بہت زبردست ہے۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھیں گے اعمال قرآنی، اس پہ پتہ چلے گا کہ تعویذ سے کتنی کرامت ہے، تعویذ کتنی کرامت والی چیز ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ بعض تعویذات تو ایسے اس میں ہے نا کہ بس سر پیٹ لے آدمی اور صرف استغفر اللہ ہی پڑھے، صرف استغفر اللہ پڑھے۔ وہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو زبان سے، اگر آپ کے پاس واقعی میں قرآن سنت کا علم آپ کے پاس میں ہے، تو آپ زبان سے ایک پڑھتے جائیں گے، استغفر اللہ پڑھتے چلے جائیں گے آپ۔ تو تعویذات کو اگر آپ کھولیں گے، بعض تعویذ کو کھولنے کا موقع ملا، اس کو جس ڈبے میں ہوتا ہے نا، ڈبے کو کھولیے، اس پہ جو موم جو ڈالا ہوا اس کو ہٹائیے، نکالیے کاغذ کو، اندر سے لکھا ہوا یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، ہے نا؟ اس طریقے کے جملے لکھے رہتے ہیں، اے جبرائیل مدد کیجئے، اے میکائیل مدد کیجئے، اے فلاں فرشتے مدد کیجئے، ہیں؟ مدد مانگی جاتی ہے۔ کیا فرشتوں سے مدد مانگ سکتے؟ نہیں مانگ سکتے، آپ نہیں مانگ سکتے۔ آپ کی زندگی میں مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بے شمار قرآنی دلائل اس پر موجود ہے، بے شمار قرآنی دلائل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہم، نہ جبریل سے، نہ میکائیل سے، نہ جنات سے، نہ شیطان سے، کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن لوگ مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ تمام مدد جو ہے غیر اللہ ہے، یہ ساری جو مدد ہم کرتے ہیں نا، مدد مانگتی ہے غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، شرک ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس کو بتایا جاتا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے تو برین واش کرتے ہیں۔ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، جاہل مولوی جو ہوتے ہیں نا، مولوی جاہل نہیں ہوتا، وہ چالاک ہوتا ہے، وہ سمجھے نا، بہت عیار اور شاطر ہوتا ہے، عوام کو بیوقوف سمجھتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، وہ خوب شاطر اور بہت چالاک ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر جاتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے کھانا دو، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے میرا کپڑا نکال دو، تو یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ جہالت والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ وقت نہیں کہ تفصیل پہ جائے جائے، اور ہم کو معلوم مدد کا کیا معنی ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تو فرشتوں سے مدد مانگا جائے، یا جبرائیل یا میکائیل المدد، اس طریقے کے الفاظ لکھے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا، فرشتوں سے مدد مانگنے والا، اس کی نمازوں کو اللہ قبول کرے گا، اس کے روزوں کو اللہ قبول کرے گا، اس کے صدقات کو قبول کرے گا، اس کے خیرات کو کیوں کر قبول کرے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقوی والوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔
جن کے پاس تقوی نہیں ہے ان کی نیکیوں کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. اور متقین کون ہیں؟ ان کی صفات قرآن کریم کے اندر پڑھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہے نا، وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ پوری آیت پڑھتے چلے جائیے جس میں اللہ رب العالمین نے متقین کے صفات کو بیان فرمایا. کئی ایک آیات ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. پوری آیت پڑھیے جس میں اللہ رب العالمین متقین کی صفات کو بیان فرمایا. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے. ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. اسی ایمانیات کے میں بحث کرتے ہوئے آگے بڑھے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتابوں پر ایمان لانے کا جیسا ہمیں حکم ملا ہے اسی طریقے سے ہمیں کتابوں پر ایمان لانا چاہیے. ورسولہ، رسولوں پر ایمان لانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے نا. اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے. کس حیثیت سے ایمان لانا ہے؟ کس حیثیت سے ایمان لانا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس حیثیت سے لانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میرے معاملے میں غلو مت کرو، میرے معاملے میں حد سے آگے مت بڑھو. جس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، ہے نا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ اللہ اپنے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے معاملے میں غلو مت کرنا. عیسائیوں کو طرح غلو مت کرنا تو میرے معاملے میں کیا، میں کیا ہوں؟ آپ نے فرمایا فإنما أنا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فإنما أنا عبد، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، نہ اللہ جیسا ہوں نہ اللہ کا مثل ہوں، ہے نا. میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں. انما انا عبد، میں اس کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو. اسی حیثیت سے مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان اسی حیثیت سے لاؤ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اس حیثیت پر ایمان لاتے ہو تب تو تم ایمان بالرسالت پر مکمل اترے. رسول پر جو ایمان لانے کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو تم نے پورا کیا. اور اگر اس طریقے پر ایمان نہیں لائے اور ہمارے شان کو، ہمارے مقام مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کی اور اگر غلو کر دیا میری شان میں، تو یہ میری شان نہیں بلکہ میرے لیے توہین ہے. توہین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بگڑی کو بنانے والے ہیں. لوگ ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہیں، مالک کل مختار کل سمجھتے ہیں. یا نبی مدد کر دیجئے، یا نبی بیڑا پار لگا دیجئے، یا رسول اللہ مدد کر دیجئے، یا رسول اللہ بگڑی کو بنا دیجئے، ہے نا. اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کے بارے میں لوگوں کو متنبہ اور خبردار کر دیا کہ میں صرف اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں. ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دین کو، اس شریعت کو جو اللہ رب العالمین کو نازل کرنا تھا، جو دنیا والوں تک پہنچانا تھا، اس شریعت کو پہنچانے والا، اس شریعت کو نقل کرنے والا، تم تک پہنچانے والا اللہ رب العالمین نے مجھے بنا کر کے بھیجا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کام کو انجام دے دیا. 23 سال کی مدت میں کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی تکلیفیں جھیلیں، کتنے مار کھائے، کتنی صعوبتیں اٹھائیں، ہے نا. شیب ابھی تعلیم میں محصور رہے، درختوں کے پتے چبائے، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں کس لیے تھی
کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی عبادت کے مستحق ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کائنات کے اندر اگر کوئی کسی کا بگڑی بنانے والا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کائنات کے اندر اگر کوئی کسی کے پریشانی کو دور کرنے والا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی عقیدے کو پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مشقت کی، مار کھائے، تکلیفیں جھیلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کیا ہوا؟ آج ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طریقے سے لوگ غلو کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی سچے محب رسول ہیں، محب نبی ہیں، اور اپنے آپ کو لوگ عاشق رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو جو پورا کرتا ہے اسے لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں. یہ رسول کا گستاخ ہے، یہ نبی کو مانتا ہی نہیں ہے نا. بھئی نبی کو مانتا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں مانتا ہے؟ یقیناً جنہیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نبی کو مانتا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کو مانتا ہے، نبی سے مانگتا نہیں ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل الحدیث، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں مانگتے ہیں کہ ہمیں حکم نہیں ملا ہے. ہمیں تو حکم ملا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی لیے ہم مانگتے اللہ رب العالمین سے، کیونکہ عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں. ہمیں نہ ہم نبی کی عبادت کرتے نہ نبی سے مانگتے ہیں. بھئی آدمی کسی کے پاس اس کا کوئی دعویٰ ہو نا تبھی اس کے پاس جاتا ہے، بغیر دعویٰ کا، بغیر کوئی وجہ کے دعوت نہیں کرتا ہے. ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، لین دین ہے، کبھی کچھ لینا دینا، وہ دعویٰ کرتے ہوئے کچھ دیجیے ہم کو. بھائی کیوں؟ ہمارے تعلق ان سے ہے نا، ان سے ہی تو ہمارا تعلق ہے. تو میرا تعلق رب سے ہے، ہم عبادت رب بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی رب سے ہیں. نہ ہم بندوں کی عبادت کرتے ہیں، بندوں سے مانگتے ہیں آپ ہیں. اگر آپ بندے سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ بندے کی عبادت بھی کرتے ہیں آپ ہیں. اگر آپ خواجہ سے مانگتے ہیں تو معلوم ہو خواجہ کی عبادت بھی آپ کرتے ہیں. اگر آپ غوث سے مانگتے ہیں تو پتہ چلا کہ غوث کی عبادت بھی آپ کرتے ہیں. اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ رسول کی عبادت بھی کرتے ہیں. نہ ہم عبادت کرتے ہیں نہ ہم مانگتے. ہم تو کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو معنی ہے وہی معنی درست ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اس کو لے لو، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کو. ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، آخر وقت میں بالکل بستر مرگ پر ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور لعنت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، یہود پر، نصارہ پر لعنت ہو. انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. تو ہم لعنت زدہ لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نبی کی جا کے عبادت کریں، جا کر کے وہاں پر ان سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں، فریاد مانگیں، ان سے امیدیں لگائیں اور ان کے کیا کہتے ہیں جالی کو پکڑ کر کے وہاں فریاد مانگے اور گنبد خضرا کے نیچے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، ان سے مدد مانگے. ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں ملا. ایمانیات کے جو تقاضے ہیں، ایمانیات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر مکمل طور پر آپ پورا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا. بصورت دیگر اگر آپ کے ایمان میں نقص ہے، خرابی ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، آپ یقین مانیں ایسے لوگوں کے اعمال
کا وہی حشر ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیسے لوگوں کے اعمال کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو لوگ تھک جائے، پریشان ہو جائے عمل کرتے کرتے، ایسے لوگ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نے بتایا کہ ان کے اندر ایمان نہیں پائی جاتی، بغیر ایمان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے. لمبی بحث ہے، موضوع طویل ہے، انشاءاللہ تعالی وقفے سے آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی. کئی ایک پوائنٹس انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں آپ کو واضح کروں گا کہ کن کن لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے کہ وقت پر حاضر ہوئیے اور درس میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے کہ جو باتیں باقی آپ کے سامنے آئیں گی اس کو بھی آپ سنتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے جو لوگ سامعین میں سے ہیں، جو لوگ ناظرین میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جو ذمہ داران یہاں پر جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً وہ دعوت تبلیغ کے غرض سے، اس کی نیت سے ہی اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما کر ان کے لیے نجات کا راستہ بنائے، ذریعہ نجات بنائے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو ذریعہ نجات بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.